میں جوائن کیا ہے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اور جو آج کا ٹاپک ہے اس حوالے سے تمام نبیوں کی آمد کا، بعثت کا مقصد ایک ہی تھا؟ علاقہ مختلف ہو سکتا ہے، قومیں مختلف ہو سکتی ہیں، خطے مختلف ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ تاج ختم نبوت کے ساتھ جلوہ گر ہوئے ہیں، بے شک، تو یہ ختم نبوت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں ان کی معرفت ہمیں ہونی چاہیے اس امت میں۔ بے شک، بے شک۔ اس لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے، ان کے نام پہ صورتیں ہیں۔ جی ہاں، انبیاء کے نام پہ ہاں، اب کبھی غور کرتے جائیں، سورہ ابراہیم ہے، سورہ نوح ہے، سورہ یونس ہے، جی ہاں، اور پھر انبیاء کرام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، ان کی مائیں سیدہ مریم سلام اللہ، جی ہاں، واہ ان کے واہ، نام پہ ایک صورت ہے۔ تو مقصد بعثت انبیاء کرام بنیادی طور پہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ آپ نے بندوں کو رب سے ملانا ہے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ کامن تھا یہ دعوت۔ آگے شریعتیں جو ہیں اور جو نظام ہے اس میں بعض دفعہ ہمیں نظر آتا ہے ایک تنوع ہے، ایک ورائٹی ہے، اور وہ اس وقت کے مطابق تھی، جس زمانے میں، جس زمان و مکان اور تناظر میں اس نبی کو مبعوث کیا گیا۔ یہ بالکل فطری اور نیچرل تھا۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ جو مقصد ہے، قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کسی رسول کو ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ واہ، یہ تو بنیادی بات ہے، جو بھیجنے والا ہے وہ خود بتا رہا ہے واہ، کہ میں نے رسول اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، ٹھیک، ان کو مانا جائے۔ اور شروع میں سورہ بقرہ میں جو آخری رکوع ہے بڑا قابل توجہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سبحان اللہ۔ میں آج خاص طور پہ، چونکہ بڑا اہم موضوع ہے اور یہ موضوع کوئی فضائل کا نہیں ہے، جی ہاں، یہ عقائد کا موضوع سمجھنے اور کا، یہ ایمانیات کا موضوع ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ جب بچپن سے یاد کرتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ جی ہاں، وکتبہ ورسلہ، ورسلہ، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس موضوع کی اہمیت ایمانیات سے متعلق ہے۔ بالکل بالکل، بہت اچھی بات۔ یعنی اللہ پہ آپ ایمان لے آئے، فرشتوں پہ لے آئے، آخرت پہ لے آئے، کتابوں پہ لے آئے، اور آپ نبیوں پہ بھی لے آئے، لیکن کسی ایک نبی پر نہیں لائے، ہو کسی ایک رسول پر نہیں لائے، تو آپ مسلمان کنسیڈر نہیں ہوتے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم تو نام بھی سب کے نہیں جانتے نا، اس کے باوجود، ٹھیک ہے، کم و بیش کیونکہ ایمان ہے، بالکل ایمان کہتے ہی یؤمنون بالغیب ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہاں بھی شروع میں جہاں سورہ بقرہ مکمل ہو رہی ہے، میں نے یہ پڑھا، ابتدائی جو 5 آیتیں ایمانیات سے متعلق ہے، وہاں بھی یہی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ ٹھیک ٹھیک، ضروری نہیں کہ آپ ان کے نام جانتے ہوں، ضروری یہ بھی نہیں کہ ان کی کتابیں بھی آپ کے پاس ہوں اور وہ آپ نے دیکھی ہوں اور پڑھی ہوں اور اویلیبل ہوں، نہیں، وہ سارا کچھ جو دین کا خلاصہ اور شریعتوں کا تھا وہ قرآن عظیم الشان کے اندر موجود ہے۔ اور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی وسلم کے دین اور شریعت میں وہ سارے پروگرام، وہ سارے صحیفے وہ یہاں جمع ہو چکے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ اس کو فالو کر رہے ہیں پوری توجہ سے اور دھیان سے، آگے میں اس پہ عرض کروں گا ایک نقطہ اور، تو آپ گویا ساری شریعتوں کو اور سارے نبیوں کو فالو کریں۔ بہت اچھی بات۔ اور